MashaAllah, inspiring words, enlightening us with fazilat of Quran-e-Kareem. Our school performance is an opportunity to reflect our motive, quality education with Islamic culture. Let us take a moment to appreciate the progress we have together and the impact we have in the community. For this, now next performance is based on our school. For this, I would like to call upon the students of Standard 7th to 9th from Gabinagar Primary with their drama AHPS. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بچے کی زندگی کی صحیح شروعات کے لیے ضروری ہے ایک اچھا اسکول. والدین فکر مند رہتے ہیں اس سوال کو لے کے کہ کون سا اسکول ان کے بچے کا مستقبل سنوارے گا. جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں آج ہمارے بچے غلط راہ بہت جلدی اختیار کرتے ہیں. کون ہے اس کا ذمہ دار، اسکول یا والدین؟ اکثر ماں باپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کا ایڈمیشن کس اسکول میں کرائے تاکہ بچہ ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دین سے بھی جڑا رہے. ماڈرن ایجوکیشن تو ضروری ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بے حد اہمیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسان کو انسانیت سے دوستی کے لیے اخلاقی تعلیم بھی بے حد ضروری ہے. اس تعلیم کی وجہ سے زندگی میں خدا پرستی، عبادت، محبت، خلوص، وفاداری اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اسلامی نقصوں کے مطابق حصول علم ہر مرد عورت پر فرض ہے. تعلیم کی اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت دونوں ہی بے حد ضروری ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آپ کے سامنے پیش خدمت ہے یہ ڈرامہ. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ایکسکیوز می، آپ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا نہیں پڑھے؟ کون سی دعا؟ مجھے کوئی دعا نہیں یاد. استغفر اللہ. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. پانی بیٹھ کے 3 سانسوں میں پیا جاتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اف تم مجھے تنگ نہ کرو، کبھی یہ دعا کبھی وہ دعا. میں یہاں انجوائے کرنے آئی، تمہارا بیان سننے نہیں آئی. یا اللہ میری دوست کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بیٹا، آپ کو اتنی ساری دعائیں اور سنتیں کیسے یاد ہیں؟ یہ سب ہماری اسکول میں سکھائی جاتی ہے. آپ کون سے اسکول میں پڑھتی ہو؟ جی میں الہدایہ پبلک اسکول میں پڑھتی ہوں. کیا آپ ہمیں الہدایہ پبلک اسکول کا ایڈریس بتا سکتی ہو؟ ویسے تو الہدایہ اسکول کے ٹوٹل 12 برانچز ہیں. بھیونڈی میں اس کے 3 برانچز ہیں، گیبی نگر، ملت نگر، دھوبی تلاؤ. جی شکریہ بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولیے. ایڈمیشن کی انکوائری کے لیے آئے ہیں. اچھا چلیے میں آپ کو آفس پہ لے کر چلتی ہوں. السلام السلام علیکم. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی. جی بیٹھیے. ایکچولی ہم کو اپنی بیٹی کا ایڈمیشن آپ کی اسکول میں کروانا ہے. سو کین آئی نو واٹ فائنینشیل چیلنجز ڈز دی اسکول فیس اینڈ ہاؤ ڈو یو مینیج دیم؟ رننگ الہدایہ پبلک اسکول کمز ود سیورل فائنینشیل چیلنجز. کیونکہ یہ ادارہ مکمل طور پر والدین کی طرف سے ادا کی جانے والی فیس پر ہی چلتا ہے. وداؤٹ اینی ایکسٹرنل فنڈنگ وی رن دا اسکول. ایسے میں اسکول کے ہموار کام کے لیے برائے وقت فیس کی ادائیگی بہت ضروری ہے. One of the biggest challenges is ensuring the timely payment of salaries, as our teachers and staffs are the backbone of the institution. اگر فیس میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کا براہ راست اثر تنخواہوں کی تقسیم پر پڑتا ہے، جس سے ٹیچرز کی حوصلہ افزائی اور ان کی مالی استحکام متاثر ہوتی ہے. Additionally, maintaining the school infrastructure requires regular upkeep, repairs and improvements. تاخیر سے فیس کی ادائیگی اسٹوڈنٹ کے لیے محفوظ اور سازگار تعلیمی ماحول فراہم کرنے کی ہماری صلاحیت میں رکاوٹ کا کام کرتی ہے.
Infrastructure requires regular academic and co-curricular activities. सब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ही डिपेंडेंट होता है. वसाइल की कमी की वजह से बेहतरीन सिखाने के तजुर्बात पेश करने की हमारी सलाहियत में रुकावट का काम करती है. मज़ीद स्कूल के ऑपरेशनल अखराजात जैसे यूटिलिटी बिल्स, किराया और दीगर डेली अखराजात का इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर फीस टाइम पर नहीं आती है तो. To manage these financial challenges, we prioritize careful budget planning, ensuring that teachers' salaries and essential services are met first. We continuously seek cost-effective, compromising on the quality of education. At the same time, we compromising as collective responsibility. Education is a collective responsibility, and essential services are met first. To our student, to our educated to our students. Are there any financial plan to expand the school in the future? As of now, we are not planning to expand our branches, but we are planning to develop the existing branches, especially Bhiwandi and Kongaon. We are looking land properties so that we have our own land in our own school, in our own property, and we can develop as the way we want, so that we can provide all the facilities to our students and staff members. So this is planning staff members. As of now, as we know, in Kalyan, we are facing a lot of problems related to infrastructure. So we are planning to purchase a land. In case if among the audience anybody has property information near the location, so please share with us. We will try our budget allows. We can purchase their property, we can develop, so hopefully. We are in discussion with Bashir Bhai. Also Bashir Bhai is looking for property. As soon as we will find out a suitable property, we will purchase that, or in case if we not purchase that, at least such kind of property such we are looking, we can get on lease at least for 35 years. So we can develop according to our own way, and we can provide all the facilities to our students and staff members. So this is planning as of now coming within 2 years, inshallah. We are very sure that we'll be able to develop existing branches, especially we are very much focused on Bhiwandi and Kalyan, and anywhere, wherever we will get the land, we will start developing, and the school, inshallah. Actually, I want to know more about the school. Yes, you can talk to our chairman. Okay. हमें स्कूल के चेयरमैन से मिलना है. हाँ चलिए, मैं आपको उनके ऑफिस में लेकर चलती हूँ. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी बैठिए. हमने फीस वगैरह के बारे में तो जान लिया है. I want to know about what inspired you to establish Al Hidayah Public School. The inspiration behind the establishment of Al Hidayah Public School was the vision of providing quality education that integrates modern knowledge along with Islamic values. Recognizing the need for holistic education system, we aim to nurture the student who excel academically, morally, and spiritually. Our goal was to create an institution that fosters taqwa, consciousness of Allah, akhlaq, moral character, ihsan, excellence, adab, good manner, and tawakkul, trust in Allah, while ensuring that the students are well equipped for the challenges of the modern world. Additionally, we wanted to serve the society by preparing future leaders who contribute positively toward the society, the nation, and the ummah. The establishment of Al Hidayah Public School is our first step towards shaping an Islamic knowledge city, where education is not just about literacy, but about building character and instilling purpose. What are your key responsibilities in managing Al Hidayah Public School? At Al Hidayah Public School, our mission is to provide high-quality education rooted in Islamic values, while ensuring that it remains affordable for all families. To achieve this, our management carefully plans and organizes resources without compromising on educational standards. We carefully design our academic structure, incorporating a well-balanced curriculum that meets both national standards and competitive requirements. Our focus is on concept-based learning, where students develop a deep understanding of the concept rather than rote memorization. To achieve this, we implement interactive teaching methods, encourage critical thinking, and integrate practical application in subjects like maths, science, and English to strengthen core competencies. अफोर्डेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम टीचर की तनख्वाह और स्टूडेंट के वसाइल को तरजीह देते हुए हिकमत अमली के साथ ऑपरेशनल अखराजात का इंतजाम करते हैं.
ہماری فیس کا ڈھانچہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے کہ ہر ایک مڈل کلاس فیملی ایسے افورڈ کر سکے اور ہر ایک بچہ تعلیم حاصل کر سکے. How does the school management ensure administration? As the General Secretary of Alidaya Public School, my role encompasses the overall management and smooth functioning of the institution. I oversee academic administration, financial planning, infrastructure development, and student welfare, ensuring that all aspects of the school operate efficiently. میں بنیادی ڈھانچے اور سہولت کے انتظام پر توجہ مرکوز دیتا ہوں. اس بات کو یقینی بناتا ہوں کہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کے پاس ایک محفوظ, اچھی طرح سے برقرار اور وسائل سے بھرپور تعلیمی ماحول ہو. ٹیچرز کی ہائرنگ اور تربیت بھی میری نگرانی میں ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارے پاس ایک حوصلہ افضل اور قابل ٹیم ہے. Ultimately, my responsibility is to ensure that AHPS continues to thrive as an institution which nurtures well-rounded individuals, excelling in both academic and Islamic values. سنا ہے آپ کے اسکول میں حفظ بھی کروایا جاتا ہے. دینیات کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ الہدایہ پبلک اسکول میں دینیات ڈپارٹمنٹ کا بنیادی مقصد طلبہ کے اخلاق اور کردار کی تربیت کرنا اور ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں بہترین انسان اور باعمل مسلمان بنانا ہے. ہمارا انصاف اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ طلبہ نہ صرف دینی علوم میں مہارت حاصل کرے بلکہ عملی زندگی میں اسلامی اقدار کو اپنائے. ہمارے یہاں حفظ القرآن کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے اور قرآن کریم کی تعلیم محض یاد کرنے تک محدود نہیں بلکہ اس کے مفہوم اور عملی تطبیق پر زور دیا جاتا ہے. حفظ کرنے والے طلبہ کو تجوید اور حسن قرأت کے اصولوں کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں قرآن کی رہنمائی پر عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے. کردار سازی میں ہم اخلاقیات، آداب اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دیتے ہیں. طلبہ کو سچائی، دیانتداری، والدین اور اساتذہ کا ادب، دوسرے کا حقوق کا احترام، صبر، شکر اور احسار جیسے اعلیٰ اخلاق سکھائے جاتے ہیں. روزمرہ کی زندگی کے مسائل پر قرآن و حدیث کی رہنمائی دی جاتی ہے. طلبہ نہ صرف ایک اچھے طالب علم بلکہ بہترین مسلمان اور معاشرے کے نفع بخش افراد بن سکے. دینیات ڈپارٹمنٹ کا مقصد صرف علم دین سکھانا نہیں بلکہ طلبہ کو عملی زندگی میں ایک ایسا مضبوط کردار دینا ہے جو انہیں دین و دنیا میں کامیاب بنا سکے. ماشاء اللہ، ہم نے آپ کے اسکول کے بارے میں اتنا سب کچھ تو جان ہی لیا ہے، اب ہمیں اکیڈمک کے بارے میں بھی جاننا ہے. اس کے لیے ہمارے اکیڈمک ڈائریکٹر وسیع اللہ خان سر سے پوچھ لیجئے. جی. ہمیں وسیع اللہ خان سر سے ملنا ہے. ہاں چلیے میں ان کے آفس میں لے کر چلتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھیے. ہم نے آپ کے اسکول کے بارے میں بہت کچھ جان لیا ہے. Now I want to know what is the core philosophy behind academic curriculum at Al-Hidayah Public School. The core philosophy behind the academic curriculum at Al-Hidayah Public School is to integrate modern education with Islamic values, fostering a balanced development of intellect, character and spirituality rooted in taqwa. Our approach ensures that learning is purposeful and guided by ethical responsibility. From nursery to 5th standard, we follow a complete CBSE pattern, providing a strong foundation in conceptual learning. For 6 to 8, we adopt a blended approach of CBSE and state board, strengthening students in core competitive subjects like science, maths, and English, which help them to excel in board exam. For 9 and 10, we transition fully to state board curriculum, aligning students with exam requirement with holistic education. We emphasize the harmonious blend of deen and dunya, where academic excellence goes hand in hand with Islamic studies and character building. We emphasize the harmonious blend. We also instill tawakkul and resilience, preparing students to navigate challenges with perseverance and confidence. Ultimately, AHPS aims to shape the future leader who uphold integrity, wisdom, and service to Ummah and humanity. Can you tell me what are your key responsibility of managing school operations?
मुझे स्कूल के ऑपरेशन को मैनेज करने में जो अहम जिम्मेदारियां दी गई है उनका मकसद मुख्यतन एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क पर है ताकि अल हिदाया पब्लिक स्कूल की डे टू डे फंक्शनिंग बिल्कुल स्मूथ रहे। मुझे पॉलिसी डिसीजन लेने का काम नहीं दिया गया, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट करने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता हूँ, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसेज, लोकल अथॉरिटीज़ और सर्विस प्रोवाइडर के साथ कोऑर्डिनेशन भी शामिल है। मेरी एक बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट से ज़रूरी परमिशन हासिल करना है, जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस स्टेशन और दूसरे रेगुलेटरी बॉडीज से। मैं स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस और रिपेयर का भी ख्याल रखता हूँ ताकि हर किस्म की प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल और बिल्डिंग रिलेटेड इश्यूज का फौरन हल किया जा सके। इससे ये इंश्योर होता है कि स्टूडेंट और स्टाफ को एक बेहतरीन माहौल मिले। मेरी एक और ज़रूरी जिम्मेदारी पेरेंट्स से कोऑर्डिनेशन करना और एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरीज़ का जवाब देना है। ये तमाम जिम्मेदारियाँ मेरे लिए एक अमानत की तरह है, जो सिर्फ एक बेहतरीन तालीमी इन्वायरमेंट बनाने के लिए नहीं बल्कि हर एक की सेफ्टी और कंफर्ट के लिए भी है। क्या हम स्कूल के प्रिंसिपल से मिल सकते हैं? जी ज़रूर। हमें स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना है। हाँ चलिए, मैं आपको उनके ऑफिस में लेकर चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठिए। हमने आपके स्कूल के बारे में सब कुछ तो जान ही लिया है। Can you tell me how do you ensure smooth administration across different branches? Managing multiple branches of Al Hidayah Public School requires a well-structured administrative system, effective coordination and continuous monitoring. To ensure smooth operation across all branches, we have established a clear hierarchy and communication framework that allows for efficient decision making and implementation of policies. Each branch operates under the supervisor, who ensure that the school vision, academic policies and operational standards are maintained uniformly. We conduct regular meetings, training sessions and audits to assess progress, address challenges and implement necessary improvement. Additionally, we emphasize strong communication and reporting mechanism, where each branch provides weekly and monthly reports on academic progress, student performance and administrative matters. This allows us to identify areas of improvement, provide support where needed and ensure accountability at all levels. Regular on-site visits, inspections and direct engagement with staff and parents further help in maintaining discipline, quality and a unified school culture across all branches. By fostering a collaborative environment, maintaining transparency and ensuring proactive problem solving, we successfully manage while administration high standards of AHPS in every branch. माशाअल्लाह, मैंने तो सोच लिया है मैं अपनी बेटी का एडमिशन अल हिदाया पब्लिक स्कूल में ही करूंगी, क्योंकि मुझे तलाश थी ऐसे स्कूल की जो बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ दीनी तालीम भी दे सके। और आज इस्लामिक स्कूल हमारे मुआशरे के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ तालीम का मरकज़ ही नहीं, इस्लामी अखलाक, अदब और मजहबी पहचान को बरकरार रखने का एक बेहतरीन ज़रिया है। यहाँ कुछ अहम वजूहात है जो इस्लामिक स्कूल को अहम बनाते हैं, जैसे कि दीनी तालीम और तरबियत, अखलाकी और ईमानी मजबूती, गलत असरात से महफूज रखना और दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी। जज़ाकल्लाहु खैरा।